اللہ ہماری تخلیق کیا، اس کا منشا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہم سے؟ یہ چاہتا کہ ہم دنیا جمع کریں، یہ چاہتا نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کیا کرو، تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ اللہ کا منشا ہے۔ اگر یہ کوئی بولے کہ نہیں اللہ کا منشا یہ ہے کہ عبادت، فرشتے بہت ہیں ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے، اور فرشتے جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی وہ طواف ہی کر رہی۔ ہم تو اپنی ضروریات زندگی میں نماز پڑھے اور نکل گئے۔ تو یہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کے ذریعے، میرے ذریعے لوگوں کو، انہیں کیا ہو، مخلوق کو فائدہ پہنچے، یہ علم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ اندازہ لگاؤ پھر ہمارا مقصد حیات ہی ختم ہے، مقصد حیات ہی ختم ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ، اب یہی وہ مہینہ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس میں اللہ کے حبیب نے قرآن، یعنی نماز بھی ملی، شب معراج، یہ معراج کا پیغام ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب نے راتوں رات، آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہا کہ بھئی ہمارا علم دیکھو ایسا ہے کہ پلک جھپکتے ہی سب ڈسٹنس ختم ہو گیا، ختم۔ اللہ جب چاہتا تو دنیا بھی روک دیتا، کائنات بھی روک دیتا، وقت بھی روک دیتا۔ یہ اللہ کا منشا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے اسی معراج میں تحفہ لایا نماز۔ تو نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، یہ علم ہے۔ 5 وقت فرض ہے، یہ معلومات ہے۔ مغرب میں 3 رکعت ہے، یہ معلومات ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ مومن کی معراج۔ پھر مومن کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مسلمان اور مومن میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ والمومنین والمومنات، یعنی وہ مومن عورتیں اور مومن مرد ہیں، اور مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد۔ تو یہ علم ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور پھر بڑی عجیب شے ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہماری سمجھ میں ہم نے اپنے سمجھ کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ میں قطعی نہیں چاہتا دوسرے مسلک کو سمجھو، میں اندر سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، اس کی اچھی بات بھی میں نہیں سمجھنا چاہتا، کیونکہ ڈیوائیڈ میں کیا تو اب وہ میری باؤنڈری میں وہ چیز آتی ہی نہیں، کیونکہ میں باؤنڈری بنا دیا۔ ہم اپنی ذہنوں میں اپنی جو باؤنڈریز بنا دیے، اس سے علم گیا، صرف تعلیم رہ گئی، معلومات رہ گئے، اور ہم معلومات اور تعلیم کو علم سمجھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، علم وہ نہیں ہے، علم وہ ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی اپنی حیات مبارکہ میں آپ دیکھیں منبر پر تشریف فرما اور فرمائے میں یہاں سے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات ختم، اب حوض کوثر اپنی قیامت کے دن، یعنی وہ اس دن رہے گا، اللہ کا حبیب تشریف فرما وہاں سے دیکھ رہا، تمام کائنات دیکھ لی، قیامت تک کی آنے والی اپنی امت کی بھی نظر پڑ گئی۔ یہ علم ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ آپ تشریف لے آ رہی، آپ دیکھیں کہ 2 خبریں دیکھی، آپ نے کہا کہ بھئی ان پر عذاب ہو رہا، عذاب۔ اب ایک عجیب معاملہ ہوا کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ اب آپ نے کہا کہ بھئی ایک جھاڑ کی ٹہنی لاؤ اور میں 2 خبروں پہ رکھ دوں، آپ نے رکھ دیا، آپ نے رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے جھاڑوں کی ٹہنی کو خبر پر رکھ دیا 2؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سنو، یہ 2 لوگ ہیں، ان پہ خبر کا، یہ نبی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، ظاہر میں تو آنکھ ایسی ہے جیسے کہ اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ بھئی ہم جیسے ہیں،
نہیں، یہ نبی کی نظر ہے، یہ تم جیسے نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا، قبر کو دیکھا تو مٹی نظر نہیں آئی، اندر کا مردہ نظر آیا، اندر کا مردہ بھی نظر آیا تو اس پہ عذاب بھی نظر آیا، عذاب کی وجہ بھی نظر آئی۔ یہ علم ہے۔ وجہ عذاب یہ تھی کہ ایک پیشاب میں بد احتیاطی کرتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا، اور پھر اس کا عذاب موقوف ختم کیسے ہوا؟ اللہ کے ہمیں پتا ہے کہ یہ جھاڑ ہے، اسے بے جان نہیں سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاندار ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ جب تک ہرا رہے گا، سکے گا نہیں، اس کی قبر پہ سے عذاب موقوف ختم کر دیا جائے گا۔ ایک جھاڑ کی ٹہنی کا یہ عالم ہے کہ وہ ذکر کرنے کی وجہ سے اپنی اصل سے ٹوٹ گیا، اور پھر ہرا باقی جب تک رہا ذکر کرتا رہا، اور عذاب قبر موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہمارا تو عالم یہ مر گیا مردود، بات ختم۔ اب اس تک نہ ہمارا کوئی عمل پہنچتا، نہ اس تک نہ کوئی فیض پہنچتا، جبکہ ایک جھاڑ کی ٹہنی ایک اشرف المخلوقات کو مرنے کے بعد میں اس کو عذاب قبر سے راحت دے رہی۔ آپ کا قرآن پڑھنا، آپ اندازہ لگاؤ، کسی مردے کو راحت نہیں دے گا۔ یہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے کیا کیا، جب بچہ، اب اندازہ لگاؤ، اس لیے کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا لوگ ہر مسلک کے فکر کے پاس بچوں کو بٹھاتے تھے کہ بھئی تم سیکھو، کہ بھئی ہر قسم کا علم سیکھو تو علم تو معلوم ہوگا۔ اب جب ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے اپنے ذہن کو، بچے کو بولیں گے کہ نہیں اب کوئی ختم، کوئی حصال ثواب نہیں، تو اب انہیں بڑا ہوگا، اسے لاکھ آپ جو ہے نا وہ مثال دے کے سمجھائے، قرآن سے سمجھائے، وہ اپنی باؤنڈری بنا دیا اپنے ذہن میں، اس کی باؤنڈری کے اندر یہ بات جائے گی نہیں، انہیں اب ڈیوائیڈ کر لیا، انہیں یہ آنا ہی نہیں ہے، وہ آئے گا ہی نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں۔ اب آج کیا بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ، کسی بھی جگہ آپ دیکھیں میت ہو جا رہی ہمارے پاس، اس کے بعد میں دو فرقے، ایک بار کہ نہیں وہ زیارت نہیں ہوتی، اب ان پریشان ہوئے، نہیں بھئی زیارت ان کو کرنا چاہیے، نہیں زیارت اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب پریشان خاندان میں دو باتیں ہوئی، بولے بھئی مت کرو، آپ تم یہ سمجھتے کہ تمہارا قرآن پڑھنا اس مرحوم کے لیے راحت نہیں دیتا، تو پہلے قرآن اٹھا لو۔ قرآن ہی بتا رہا کہ ربنا اغفر لی والوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نے بتایا کہ قرآن میں اپنی ایسی دعا کرو کہ تمام تم نے گزر چکے وہ مومنوں کے لیے بھی کیا ہو، راحت ہو، اور تمہاری مرحومین کے لیے بھی راحت ہو، تمہاری والدین کے لیے بھی راحت ہو۔ معلوم ہی نہیں، آپ اندازہ لگاؤ کیوں؟ وجہ کیا علم نہیں؟ علم ہے، محدود ہے، اپنے علم کو ایک باؤنڈری بنا لیے تو پھر اس کے اندر کوئی چیز آئے گی نہیں، وسعت نہیں ہے، ذہن میں وسعت ہی نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو میں کروں صحیح ہے، ہر وہ کام جو مجھے بتایا گیا صحیح ہے، اس کے بعد میں غلط ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں بتایا کہ علم اور تعلیم میں فرق ہے، معلومات اور علم میں فرق ہے۔ یہ سب معلومات ہے کہ بھئی یہ یہاں تک علم تو وہ ہے جو نبی کا ایک حدیث پڑھے اور پورا علم کھل جائے، اللہ کی عزت کی قسم، پھر اتنی وسعت نظر آئے، وہ ہر جگہ اس کی مثال ملے، ہر جگہ اس کے اندر راستے ملے، وہ علم ہے۔ یہ نہیں معلوم حدیث سبھی کو معلوم، لیکن اتنا علم نہیں، معلومات ہے، معلومات، بڑا فرق ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ بھائی آپ دیکھیں کہ چار مینار سب کو معلوم، اس کے چار مینار ہے، اس کو فلاں ہے، اتنے سال میں بنایا گیا، فلاں نے بنایا۔ علم یہ ہونا کہ بنایا کس کی وجہ سے، بھائی کیا تھا، کہ وجہ کیا ہے، وہ علم ہے۔ آج دور جو ہے آپ ہم قرآن سے دور ہیں، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے نزدیک رہ کر بھی قرآن سے دور ہے، اس لیے کہ ہر سورت کی ایک علم ہے، ہر سورت کا ایک فیض ہے، لیکن اس سے ہم غافل ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی اب وہ آپ بتائیں گے کہ بھئی اس سورت کی یہ فیوز و برکات ہے، تو وہ فوری اپنی باؤنڈری میں جائیں گا، وہ جس کو فالو کرتا اس کو اٹھائیں گا، پھر نہیں یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تیرے کو معلومات چاہیے، علم نہیں چاہیے۔
علم تو وہ وسط کا نام ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ایک مرغی کا بچہ آپ اندازہ لگاؤ یہ اللہ کی فیڈ ہے، جب انڈے میں سے نکلتا اس کے سامنے بلی کو کھڑا کر دو وہ بلی کو ماں بول کے نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے فیڈ ہے، علم ہے، انہیں فوری نکل جاتا۔ اس کو کون بتائے، اس کو کون بتائے کہ یہ بلی تمہاری دشمن ہے، اس کو کون بتائے کہ بھئی یہ تم کو کھا جاتی، کوئی نہیں بتائے، یہ اللہ کی طرف سے وہ اس کے اندر فیڈ ہے اور وہ اس کو استعمال کیا اور چلے گیا۔ اللہ ہمارے قرآن بورا عدو مبین کھلا دشمن، بولے نہیں دوست ہے، کہاں دشمن ہے؟ نماز پڑھنے بلاؤ ہوتا نہیں، ذکر کرنے بلاؤ وقت ہے نہیں، تعلیم دینے بلاؤ وقت ہے نہیں، آپ جلسے میں بلاؤ کہ بھی نبی کا جلسہ ہے ہوتا نہیں، اہل بیت کی بات کرو اندر سے کان بند ہو جاتے، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جب آ جائے گا تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو انسان جب بند کر لے تو جب وہاں سے اس کا زوال شروع ختم، آپ اندازہ لگاؤ اتنی ایک چوزے میں اتنی تاثیر، تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں کیا ہوگی؟ آپ اندازہ لگاؤ ہم میں کیا تاثیر ہوگی، ہم میں کیا ہوگی، ہم میں وہ ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آج لوگ بتا رہے کہ انسان کی دماغ کی ایک رگ میں اتنی میموری ہے کہ کئی ہزار کمپیوٹر عاجز آ جائے، ختم ہو جائے، یہ ہے ہم۔ لیکن ہم کیا ہو گئے؟ محدود ہو گئے۔ وجہ محدود ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے دین کو اور زندگی کو الگ الگ کر دیا۔ عملے یہ دین ہے، نماز دین ہے، زندگی نہیں، زندگی بھی دین ہے۔ آپ اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کیجئے، آپ ہر سانس میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک اللہ کا ذکر ہو جائے، پھر وہ زندگی دین ہے، دین ہے، ورنہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگاؤ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھو کہ یہ علم کہاں سے ملے گا؟ بھئی صحبت سے ملے گا۔ اگر تعلیم ہی سب کچھ ہے تو پھر اب اندازہ لگاؤ، پھر سب کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی پھر یہ نبی نے معراج پر تشریف لے گئے، وہ راز آج تک کوئی اٹھا ہی نہیں سکا کہ وقت کی رفتار تھی کیا، وہ لمحے بھر میں نبی وہاں سے وہاں گئے، پھر کیا تھا؟ اثر جوڑ لے، آپ پلین بنا لے، لیکن آپ جا نہیں سکتے۔ آپ ایک ہائٹ پہ جانے کے بعد میں انسان کا جسم ٹکڑے ہو جاتا، ٹکڑے۔ وہ علم وہ اللہ رب العزت نے بتایا اپنے حبیب کے کہ بھئی یہ ہے، یہ علم ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ علم ہو جائے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ بھئی ہم کیا چیز ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اس میں روزے بھی رکھنا ہے، اس میں عبادت بھی کرنا ہے، اور پھر یہ وہ مہینہ کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ، شب معراج اللہ کے حبیب نے ہمیں تحفے میں نماز لا کے دی، اور نماز پھر وہ نماز کا علم ہو جائے کہ کیسے پڑھیں اور نماز ہے کیا، تو پھر کمال ہے، کمال ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور آج ہم محروم ہیں، ہمارے صرف معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ ان کے در پہ بٹھائے کہ جسے علم ہے۔ آج نبی کی اہل بیت معلوم ہے لیکن علم نہیں ہے، یہ کس وجہ سے ان کی ذات کس وجہ سے اتنی برکت والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے، یہ ان سے فیض کیسے لیا جاتا ہے اور ان سے محبت کی وجہ کیا نہیں معلوم۔ یہ بس اتنا ہی ہے، اس کا علم نہیں جانتے۔ معلومات ہے، علم نہیں ہے، اور معلومات اور چیز ہے۔ اب دیکھیں اسی نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اللہ نبی نے نہیں فرمایا میں تعلیم کا شہر ہوں، نہیں فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، فرمایا تعلیم ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ علم کے لیے آپ دیکھیں کہ انسان کو جڑنا پڑتا، جب یہ جڑے گا کسی سے تو انشاءاللہ علم آئے گا۔ توڑنے کا نام نہیں ہے، توڑنے کا نام آپ اندازہ لگاؤ پھر معلومات ہے۔ جب معلومات زیادہ ہو جاتے تو انسان آپ دیکھیں کئی سے کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں کئی قسم کی معلومات ہے لیکن انہیں توفیق نہیں ہے۔ معلومات سے توفیق ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، معلومات سے توفیقات میں اضافہ نہیں ہوتا، علم سے ہوتا۔ تو اللہ سے کبھی دعا کرنا کہ اللہ وہ علم عطا فرما جس کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا۔ اب اللہ کی عزت ایک دن دعا قبول ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ جس کے لیے پیدا کیا، جس کے لیے، تو کس کے لیے پیدا کیا؟ کیا دنیا کے لیے پیدا کیا؟ کیا بیوی بچوں کے لیے پیدا کیا؟
تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اللہ وہ علم دے گا کہ بھئی تم کسی لیے پیدا ہوئے، تم فلاں تبلیغ کے لیے پیدا ہوئے، تم اہل بیت کی محبت لوگوں کو فروغ دینے کے لیے پیدا ہوئے، یا پھر کسی لیے پیدا ہوئی، اللہ علم دے دے گا۔ یہ علم اتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ کیا کر ہم جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا اس کا علم عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ تیرے حبیب کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، جو کہا گیا سنا گیا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری توفیقات میں ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بار الہ قرآن کا علم عطا فرما، دین کا علم عطا فرما۔ بار الہ ہمارے قلوب کو مولا رشد و ہدایت عطا فرما۔ بار الہ ہماری مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ مولا ہم تمام کو آخرت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، ہماری خبروں میں تیرے حبیب کا آل محمد کا دیدار نصیب فرما۔ بار الہ ہماری پڑھی گئی نماز اور ہمارے دیے گئے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے